الحمد لله هدانا الذي هدانا إلى الصراط المستقيم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، مولوی اسماعیل دہلوی دیوبندی وہابی یہ وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے امت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ ہندوستان کے اندر اس نے فرقہ واریت کی سب سے پہلے آگ اسی آدمی نے لگائی۔ اس نے تقویت الایمان لکھ کر ان کے دلوں کو بے چین کیا۔ ناظرین کرام، یہ اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کتاب لکھی تو امت کے اندر ایک انتشار پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ تقویت الایمان کے اندر ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخیاں کی گئی ہیں۔ وہ تو اہل علم حضرات جانتے ہیں۔ ان الفاظ کو میں اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا کہ ایسے ایسے معاذ اللہ الفاظ لکھے ہیں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اس وقت علماء نے اس کا تعاقب کیا، اسماعیل دہلوی کی بڑی بڑی گرفت کی، بڑے بڑے مناظرے ہوئے تھے اس وقت۔ لیکن آج کل دیوبند مسلک کے کچھ مولوی عوام کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں، حسام الحرمین نے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس نے سب سے پہلے یعنی کہ اختلاف کی بنیاد رکھی اور امت کے اندر ایک قسم کا انتشار پیدا کیا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس کے اندر ذرا بھر بھی صداقت نہیں ہے، کیونکہ حسام الحرمین سے پہلے تقویت الایمان لکھی گئی تھی اور تقویت الایمان پر بہت بہت بڑے بڑے مناظرے بھی ہوئے تھے، اور اسماعیل دہلوی کی بہت اس وقت کے علماء نے ٹھیکائی بھی کی تھی۔ لیکن اسماعیل دہلوی سب کچھ کسی اور کے کہنے پر کر رہا تھا۔ اس کا مقصد تھا مسلمانوں کو لڑانا اور امت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا تھا۔ اس وقت کے ایک علامہ صاحب مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم اگر کہتے ہیں نا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کا تعاقب کیا اور اسماعیل دہلوی پر سب سے پہلے کفر کا جو فتویٰ لگانے والے ہیں وہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہیں نا تو یہ پھر نہیں مانتے ہمارے مخالفین، دشمن کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تمہارا جھوٹ ہے۔ آج ان کو میں اپنے گھر سے پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، کتاب کا نام ہے زلزلہ قیامت بجواب اظہار حقیقت۔ یہ دیوبند مسلک کے نام نہاد مناظر ہیں، مولانا محمد اسرائیل قاسمی اعظمی صاحب ہیں، یہ دیوبند مسلک کے۔ یہ اسی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر لکھتے ہیں، یقیناً مولانا فضل حق خیر آبادی کا حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید سے بعض علمی مسائل میں اختلاف رہا ہے اور اس سلسلہ میں باہمی ایک عرصہ تک تحریری سوال و جواب بھی ہوتا رہا ہے، اور چونکہ مولانا فضل حق خیر آبادی پر معقولات کا غلبہ اور ان کو اپنی عقلیات پر ناز تھا، لہٰذا عقلاً بطور لزوم کے ان کے نزدیک جو چیز لازم آتی ہے اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا ہے، اور ساتھ ہی وقت کے بعض عام اور سادہ لوح بزرگوں سے اس کی تصدیق میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، اس عبارت میں یہ اقرار کر رہے ہیں کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ کیوں؟ اسماعیل دہلوی واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا، جو کہ تقویت الایمان کے اندر وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے اسماعیل دہلوی پر جس نے کفر کا فتویٰ لگایا وہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ساری باتیں اسرائیل قاسمی صاحب اپنی کتاب زلزلہ قیامت بجواب اظہار حقیقت کے اندر مان رہے ہیں کہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور پھر لکھتے ہیں کہ اور ساتھ ہی وقت کے بعض عام اور سادہ لوح بزرگوں سے اس کی تصدیق میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ صرف علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نہیں، علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کفر کا فتویٰ لگا اسماعیل دہلوی پر تو اسرائیل قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت کے بعض عام بزرگوں سے اس فتوے پر تصدیق بھی کروا لی تھی۔ ثابت یہ ہوا کہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتوے لگانے میں ایک نہ تھے، اور بھی بعض عام بزرگ
وہ بھی علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ اس میں اتفاق کر کے سب بزرگوں نے بعض اہم بزرگوں نے علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سمیت سب نے اتفاق کر کے اور اسماعیل دہلوی کی واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں دیکھ کر اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ اب اگر کوئی دیوبندی مولوی یہ کہہ سکتا ہے کہ بعد میں علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کر لیا تھا، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے سب سے پہلے علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی لکھی ہوئی تحریر ہمارے سامنے پیش کریں۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی رجوع نامہ، ان کا کوئی تحریری ہے آپ کے پاس تو پیش کرنے، ورنہ یہ تعویل اور یہ بات آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تمہارا اپنا اصول ہے کہ اگر علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کیا تو پھر اپنی اس کی تحریر پیش کرو، ان کا رجوع نامہ پیش کرو، یہ تمہارا اپنا اصول ہے اور ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور بعض اہم بزرگوں نے اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل دہلوی واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا۔ تو یہ کہنا کہ انتشار کی جو پہلی کتاب ہے امت کے اندر، یعنی کہ فرقہ واریت کی آگ لگانے والی جو پہلی کتاب ہے، یہ کہنا کہ حسام الحرمین ہے، نہ، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ سب سے پہلی جو امت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والی کتاب ہے، امت کے اندر انتشار پھیلانے والی جو کتاب ہے، جو انگریز کے کہنے پر لکھی گئی ہے، جس کا ترجمہ خود انگریز سے کروایا گیا ہے، وہ کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ اور تقویۃ الایمان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں واضح گستاخیاں کی گئی ہیں۔ اس کا ثبوت اسرائیل قاسمی صاحب مان رہے ہیں، یہ بھی مناظر ہے دیوبند مسئلہ کا۔ اسرائیل قاسمی صاحب مان رہے ہیں کہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اور آپ کے ساتھ اور بعض اہم بزرگوں نے اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ جب علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ لگایا تو اپنے فتوے پر بعض اہم بزرگوں سے تصدیق بھی کروا لی تھی۔ ثابت یہ ہوا کہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے نہیں تھے، اور بھی ان کے ساتھ بعض اہم بزرگ ساتھ تھے جو اس بات پر اتفاق کرتے تھے کہ اسماعیل دہلوی واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ تب تو انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا اور علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر تصدیق کی ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ نہیں علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کر لیا تھا، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے آپ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی لکھی ہوئی تحریر اور ان کا رجوع نامہ دکھا سکتے ہیں تو پیش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو نبی